اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ترک صدر طیب اردگان کی امت سے غداری، سعودی عرب کے بعد ترکی نے اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستان کے لیے فیصلے کی گھڑی آ گئی، پوری امت کی نظریں عمران خان پر لگ گئیں۔ ایک طرف خود کو مسلم دنیا میں فلسطین کا سب سے بڑا حامی قرار دینا اور دوسری جانب ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا، رجب اردگان کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کا سودا کر لیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش کے بعد ترکی کا حیران کن اقدام۔ طیب اردگان نے آخر ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ کیا سچ میں ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں؟ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر امریکہ نے سوڈان پر کیا نوازشات کر دی ہیں۔ کیا اسی لالچ کی وجہ سے دوسرے اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے لائن میں لگے ہیں؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، ترک صدر رجب اردگان خود کو امت مسلمہ کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمانوں پر اگر کوئی افتاد آ گری تو رجب اردگان سب سے پہلے ان کی مدد کو پہنچے۔ لیکن عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے، عربوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنانے والے ترک صدر نے ایسا اقدام اٹھا لیا کہ پوری امت مسلمہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ شام، برما، عراق، ایران، یہاں تک کہ بھارت جیسے تگڑے ملک کے خلاف بھی میدان میں اترے اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے دبنگ اعلان کیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دیا اور بھارتی فوج کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے رکھا۔ فلسطین کے حوالے سے ترکی کا موقف بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ رجب اردگان متعدد بار اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کا مسئلہ حل کرے۔ طیب اردگان نے ہمیشہ کشمیریوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ اب امریکہ میں جو بائیڈن کی انتظامیہ کا ڈر یا کچھ اور، طیب اردگان کا اسرائیل میں سفیر تعینات کرنا مسلم ممالک کی عوام کو ہرگز پسند نہیں آیا۔ طیب اردگان کو عربوں سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے۔ ناظرین، یہ رجب اردگان ہی تھے جنہوں نے قراباخ میں جنگ میں آذربائیجان کی کھل کر حمایت کی اور ایک غیر اسلامی ریاست آرمینیا کے خلاف عالمی دھمکیوں کے باوجود ڈٹ گئے۔ مختصر یہ کہ اسلام یا اسلامی ممالک میں کسی پر بھی کوئی آنچ آئی تو اس کے دفاع کے لیے رجب اردگان ہر اول دستے میں شامل ہوئے۔ میکرون کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ جب فرانس نے اسلام مخالف قوانین بنائے تو سب سے پہلے اردگان ہی تھے جنہوں نے مسلمان ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ ان کی پکار پر عالم اسلام نے لبیک کہا اور چند ہفتوں کے دوران فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کے متعلق اپنے بیان پر معافی مانگے، اور میکرون نے ایسا کیا بھی۔ ناظرین، یہ وہ رجب اردگان تھے جن کو آپ چند دن پہلے جانتے تھے۔ جو اردگان اب دنیا کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے شاید اپنے ملک کے مفادات کی خاطر امت کے مفادات کو یکسر پیچھے دھکیل دیا ہے۔ شاید اردگان کو دیگر اسلامی ممالک پر بھروسہ نہیں رہا، یا شاید وہ نئے امریکی صدر کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش میں ہیں کہ انہوں نے ایسا اقدام کر دیا ہے۔ ساری کوششوں اور امت مسلمہ کو اتحاد اور یگانگت کی ترغیب دینے والے اردگان ایسا کام کر دیں گے۔ فلسطین کے مسئلے کے مستقل حل کا مطالبہ کرنے والے اردگان نے فلسطینیوں کا سودا کر لیا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے۔ جی ہاں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ترکی نے بھی 2 سال بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ آپ کو اس خبر کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ترکی اسلامی ممالک میں سے وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے تھے۔ 1949 میں اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے۔ صہیونیوں کے ساتھ ترکی نے تجارت، سفارت اور دیگر ہر طرح کے تعلقات رکھے۔ ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہے، لیکن کچھ دیر کی بریک کے بعد یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا۔ لیکن دونوں ممالک کے درمیان تجارت کبھی ختم نہ ہوئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2020 میں ترکی اور اسرائیل کے درمیان 453 ملین امریکی ڈالرز کی تجارت ہوئی، جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان سب سے زیادہ ہونے والی تجارت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات انتہائی خراب ہونے کے باوجود تجارت قائم رہی۔
आपको बताते जाएं कि तुर्की ने 2018 में गजा पर इसराइली हमले के बाद इसराइल से सफीर वापस बुलाया था, लेकिन अब 2 साल के बाद तुर्की ने इसराइल में दोबारा अपना सफीर तैनात कर दिया है। तुर्की ने गजा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सिफारत खाने तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर हमलों के रद्द अमल में मई 2018 में इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया था। नाजरीन, कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट में ऑल मॉनिटर की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि 40 साला उफुक अलुतास को इसराइल में नया तुर्क सफीर मुकर्रर करने का इकदाम अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन की इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश के तौर पर उठाया गया है। ऑल मॉनिटर की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया था कि उफुक अलुतास इंतहाई काबिल, चालाक और फलस्तीनियों के बहुत ज्यादा हामी हैं, जिन्होंने यरूशलेम की इब्रानी यूनिवर्सिटी से इब्रानी और मशरिक़ वस्ता की सियासत के हवाले से तालीम हासिल की है। वो इसराइल के इलाकाई हरीफ ईरान से मुतालिक भी महारत रखते हैं, लेकिन पेशे के एतबार से सिफारतकार नहीं है। वाज़ेह रहे कि इसराइली कमांडोज के हाथों 10 फलस्तीन के हामी तुर्क समाजी रहनुमाओं की हलाकत के बाद तुर्की ने पहली बार 2010 में इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। उफक अलुतास की तकर्रुरी मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश की जानिब से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदों के बाद सामने आई है। नाजरीन, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अमेरिका दुनिया भर के इस्लामी ममालिक पर दबाव बढ़ा रहा है। सूडान पर भी अमेरिका ने दबाव बढ़ाया और इसे इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर किया। अब अमेरिका ने सूडान को इसराइल के तस्लीम करने का इनाम भी दे दिया है। अमेरिका ने सूडान को इन मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया है जो दहशतगर्दों की मदद करने के इल्जाम में ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक अमेरिका ने सूडान के साथ ताल्लुकात में ये बुनियादी तब्दीली इस फैसले के 2 माह से भी कम मुद्दत में की, जब सूडान ने इसराइल को तस्लीम करने का अंदिया जाहिर किया। अमेरिका के इस फैसले से सियासी बहरान में घिरे और वबा की वजह से मुआशी मुश्किलात के शिकार सूडान के लिए इमदाद के हसूल के रास्ते खुलेंगे, और ट्रंप ने अक्टूबर में ऐलान किया था कि वो सूडान को इन मुल्कों की फहरिस्त से निकाल रहे हैं जिन पर दहशतगर्दों की मुआवनत का इल्जाम है। ख्याल रहे कि वाशिंगटन ने पहली बार 27 बरस कबल सूडान को इस्लामी अस्करियत पसंदों की मदद के इल्जाम में ब्लैक लिस्ट किया था। पीर को खर्तूम में अमरीकी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा था कि इस हवाले से बाज़ाब्ता फैसला कर लिया गया है, जबकि बाद अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने तस्दीक की कि सूडान को दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाले मुल्कों की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। अमरीकी फैसले के बाद सूडान की फौज के चीफ जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान, जो मुल्क का इंतजाम चलाने वाली खुद मुख्तार कौंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि वो सूडान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।